آج کے لیسن میں پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس سرویلینس. سرویلینس کا مطلب ہے حفاظت کرنا یا نگرانی کرنا. ڈیفینیشن ہے اس کی کلوز آبزرویشن اسپیشلی آف سسپیکٹڈ اسپائی اور کریمنل. سسپیکٹڈ اسپائی کہتے ہیں مشکوک جاسوس، یعنی جاسوس کی حفاظت کرنا یا جاسوس کی نگرانی کرنا یا ان پر نظر رکھنا، یا کریمنل پر نظر رکھنا، اس کی نگرانی کرنا یا اس کی حفاظت کرنا. سینٹینس ہے ہمارے پاس دا گورنمنٹ یوزز سرویلینس کیمراز. گورنمنٹ استعمال کرتی ہے سرویلینس کیمراز، حفاظتی کیمراز. جو حفاظت یا نگرانی کے لیے کیمرے ہم یوز کرتے ہیں، جیسے کہ CCTV کیمرے ہم یوز کرتے ہیں حفاظت کے لیے یا نگرانی کے لیے. ٹو مانیٹر پبلک ایریاز فار سیکورٹی پرپز. تو وہ سرویلینس کیمراز ہم کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں یا کس پرپز کے لیے ہم ان کو یوز کرتے ہیں؟ سیکورٹی پرپز کے لیے. دوسرا جملہ سینٹینس ہے ہمارے پاس دا یوز آف ڈرون کا استعمال فار سرویلینس، یعنی کہ حفاظت یا نگرانی کے لیے، ہیز بیکم انکریزنگلی پاپولر، تیزی سے مقبول ہو گیا، ان ریسنٹ ایئرس حالیہ حالوں میں. یعنی کہ دا یوز آف ڈرون کا استعمال سرویلینس کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہو گیا؟ انکریزنگلی پاپولر. انکریزنگلی مینس تیزی سے مقبول ہونا، ان ریسنٹ ایئرس حالیہ سالوں میں. دوسرا ورڈ ہے ہمارے پاس انراولنگ. انراولنگ کا مطلب ہے سلجھنا، الجھی ہوئی حالت سے نکلنا، یعنی کہ انویسٹیگیٹ اور سالو اور ایکسپلین سم تھنگ کمپلیکیٹڈ. جو چیز کمپلیکیٹڈ ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا، سالو کرنا، ایکسپلین کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں انراولنگ کا ورڈ. سینٹینس ہے ہمارے پاس دا مسٹری. مسٹری کی ایسی چیز ہوتی ہے جو سمجھ آسانی سے نہیں آتی، اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، سالو کرنا ہوتا ہے، انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے. دا مسٹری آف دا مسنگ پینٹنگ. اب مسنگ پینٹنگ کی مسٹری سلولی بگین انراولنگ، یعنی سلجھنا شروع ہو گئی. ایز نیو کلوز ایمرجڈ، جیسے ہی نئے سراغ یا شواہد سامنے آئے. دوسرا سینٹینس ہے ہمارے پاس دا پولیس آر ٹرائنگ. پولیس کوشش کر رہی ہے ٹو انراول، سلجھنے کی، انویسٹیگیٹ کرنے کی، سالو کرنے کی، ایکسپلین کرنے کی. دا مسٹری کو ایکسپلین کرنے کی، سالو کرنے کی، انویسٹیگیٹ کرنے کی، آف دا مسنگ پرسن، لاپتہ شخص کی مسٹری کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے سینونیمز ہے سالو کرنا، ریزالو کرنا، کلیئر اپ کرنا، پزل آؤٹ کرنا، ایکسپلین کرنا، کلیریفائی کرنا، فگر آؤٹ کرنا. فگر آؤٹ کا مطلب ہے حل کر لینا یا نتیجے تک پہنچنا. تیسرا ورڈ ہے ہمارے پاس ایگزمپٹ. ایگزمپٹ کا مطلب ہے مستثنی قرار دینا، آزاد کرنا، معاف کرنا، یعنی کہ فری فرام این ایبلیگیشن. ایبلیگیشن کہتے ہیں ذمہ داری کو. لائبلٹی کہتے ہیں ذمہ داری کو. امپوزڈ آن ادرس، وہ ذمہ داری جو دوسروں پر آپ نے لگائی ہوئی ہے، تو اس سے آزادی دینا، معاف کرنا، مستثنی قرار دینے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ورڈ ایگزمپٹ. سینٹینس ہے ہمارے پاس دا پیشنٹس آر ایگزمپٹڈ فرام آل دا چارجز. چارجز کہتے ہیں اخراجات. اب پیشنٹس آر ایگزمپٹڈ یعنی پیشنٹ جو ہے مریض کو معاف کیا گیا، کس چیز سے؟ فرام آل دا چارجز، تمام اخراجات سے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مریض تمام اخراجات سے مستثنی ہو گئے. دوسرا جملہ ہے ہمارے پاس دا نیو ٹیکس لا پرووائڈس این ایگزمپشن فار لو انکم فیملیز. پرووائڈس کا مطلب ہے فراہم کرنا، ایگزمپشن مینس چھوٹ دینا، یعنی مستثنی قرار دینا، آزاد کرنا. فار لو انکم فیملیز، وہ فیملیز جن کی انکم لو ہوتی ہے، جن کی انکم کم ہوتی ہے. یعنی کہ نئے ٹیکس قانون کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے چھوٹ فراہم کر دیتا ہے، یعنی جن فیملیز کی انکم لو ہوتی ہے ان کو آزاد کر دیتا ہے، یعنی معاف کر دیتا ہے، ان کو چھوٹ دیتا ہے. فورتھ ورڈ ہے ہمارے پاس ایئر مارک. ایئر مارک کا مطلب ہے کسی ایک خاص مقصد کے لیے کوئی رقم مختص کرنا. جیسے کہ
اس کی ڈیفینیشن ہے ڈیزگنیٹ کا مطلب ہے مختص کرنا. سم تھنگ ٹپیکلی فنڈز ہو, ریسورسز ہو, فار اے پارٹیکولر پرپز, کسی مخصوص پرپز کے لیے, مخصوص مقصد کے لیے فنڈ یا ریسورسز کو مختص کرنا. سینٹینس ہے ہمارے پاس دا نیو منی, نئی رقم, ول بی ایئر مارکڈ فار کینسر ریسرچ, نئی رقم کینسر کی تحقیق کے لیے مختص کی جائے گی. دوسرا جملہ ہے ہمارے پاس دا گورنمنٹ ایئر مارکڈ $100 million فار ایجوکیشن, گورنمنٹ نے مختص کیے کتنے $100 million کس چیز کے لیے؟ فار ایجوکیشن کے لیے. ففتھ ورڈ ہے ہمارے پاس ویف. ویف کہتے ہیں بے گھر بچے کو, لاوارث بچے کو, جو بولا بھٹکا ہوا ہو, جس کا کوئی نہیں ہو, اس کو کہتے ہیں ویف. اے ہوم لیس, بے گھر, ہیلپ لیس, بے سہارا, بے یار و مددگار, لاوارث, لاچار پرسن, شخص, اسپیشلی a neglected or abandoned child. سینٹینس ہے ہمارے پاس the waif was found wandering the street alone and hungry. the waif یعنی لاوارث بچہ, was found پایا گیا, wandering کا مطلب ہے aimlessly گھومنا پھرنا, بغیر مقصد, آوارہ گھومنا پھرنا. the streets گلیوں میں, alone اکیلے, and hungry اور بھوکے, یعنی کہ لاوارث بچہ اکیلا اور بھوکا سڑکوں پر گھومتا پایا گیا. دوسرا سینٹینس ہے the orphanage was filled. orphanage کہتے ہیں یتیم خانہ. was filled with waif بے گھر بچے, لاوارث بچے, who had been abandoned by their families. یعنی کہ یتیم خانہ ان لاوارث بچوں سے بھرا ہوا تھا جنہیں ان کے اہل خانہ نے چھوڑ دیا تھا.